نا بس ضرورت سے میں اشارہ ہوں. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. دو مسئلے مختلف بیان کرنے ہیں. ایک مسئلہ تو یہ کہ انسان پر عبادت توفیق کے مطابق فرض ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ انسان کھڑے ہو کے پڑھے، جب نہیں کھڑا ہو سکتا تو کہ بیٹھ کر پڑھے، جب بیٹھ کر بھی نہیں ہو سکتا کہتے چلو اشارے سے پڑھے. انسان وضو اور غسل کا پابند ہے کہ جسم بھی پاک ہو، کپڑا بھی پاک ہو، جگہ بھی پاک ہو. جب یہ بھی نہیں ہو سکتا ہو تو کہتے ہیں تیمم سے کام ہو جائے. اس قسم کے مسائل کو المصالح الشرعیہ کہتے ہیں. شریعت کے خاص مسالے ہیں. دیکھو بچہ جب بیدار ہو، چاق و چوبند ہو تو فقہا کہتے ہیں 7 سال کی عمر سے اس کو نماز پڑھوائے. حالانکہ بلوغ کی عمر بالاتفاق 15 سال ہے، لڑکی کی بھی اور لڑکے کا بھی، تاکہ اچھی عادتیں اور اچھی خصلتیں رہے. اب 15 سال تک آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا، ایک دم کہے کہ آپ نماز پڑھو، وہ کہاں پڑھے گا؟ وہ تو ضد اور عناد پر اتر آ جائے. بعض اوقات بچے بہت زیادہ صحت مند ہوتے ہیں، اچھے گھرانوں کے ہوتے ہیں، انہیں کوئی زندگی کی ضروریات کی تکلیف نہیں ہوتی، تو 12 سال کا لڑکا اور 9 سال کی لڑکی بالغ سمجھی جاتی. امام ابو حنیفہ کے نزدیک اگر 15 سال کا بھی ہوا لیکن ہے ننھا منا اور بالکل کچھ نہیں سمجھتا ہے تو حضرت کہتے ہیں 18 سال کا انتظار کرو، اور لڑکی کے لیے کہتے ہیں 17 سال کا کرو. اگرچہ اس پر فتویٰ نہیں ہے، فتویٰ چاروں اماموں کا 15 سال پر ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وقت وہ تھا کہ آپ 7 سماوات کے اوپر جا رہے تھے. کہا جاتا ہے کہ جبریل بھی آگے نہیں بڑھ سکا، اگرچہ یہ اصح کے خلاف ہے. اور ایک وقت وہ آیا کہ آپ نے 2-3 دفعہ بیویوں سے پوچھا کہ صحابہ نے نماز پڑھی یا نہیں. بیویوں نے کہا ہم ینتظرون، کا وہ انتظار میں. آپ نے نہایا ٹب میں، حفصہ کے ٹب میں، اور کمزوری کا یہ عالم تھا کہ آپ نے ان سے کہا کہ مجھے ٹب میں بٹھاؤ، اور پھر کہا کہ آہستہ آہستہ پانی ڈالو چاروں طرف سے مشکوں سے. اور بخاری میں ہے کہ آپ نے کہا انفعلتن انفعل، ہو گیا بس.
اور پانی مت ڈال. اور پھر آپ نے کہا کہ ادعو عباس و علی، میرے چچا عباس اور علی کو بلاؤ، ان پر ہاتھ رکھ کے آپ مسجد روانہ ہو گئے. خود نہیں جا سکتے. ایسا وقت آتا ہے جیسے ہم خود نہیں آ سکتے، کرسی پر بیٹھ کر خادم کرسی چلاتا ہے. کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ دن بھی دیکھیں گے. میں دیکھتا ہی رہ گیا نیرنگ صبح و شام، اور عمر فسانہ ساز عمر گزرتی چلی گئی. بے وفا عمر تھی، بس آئی اور گئی. اللہ کا شکر ہے قرآن شریف کا درس اب بھی جاری ہے، وہ آن لائن صحیح. اور نمازیں کوشش کرتا ہوں کہ خود پڑھا لوں، کیونکہ پیغمبر کو قرآن میں کہا اذا کنت فیہم فاقمت لہم الصلاۃ، جب آپ موجود ہو خود پڑھایا کریں. حالانکہ آپ کے پاس کیا کمی تھی؟ آپ کے چچا موجود تھے عباس، آپ نے کہا چچا تو سن الاب ہے، باپ کی طرح ہے. علی موجود تھے، آپ کا سپہ سالار. عمر موجود تھے، جس کو آپ نے کہا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتے. ابو بکر صدیق موجود تھے، جن کے بارے میں آپ نے کہا سب کے احسانات کا میں نے دنیا میں بدلہ دے دیا، مگر ابو بکر صدیق کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن اللہ خود دے گا. آپ نے کہا وہ اقرأ هذه الامة ابی، اس امت کے سب سے بہترین قرآن پڑھنے والے ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور سورۃ بینہ کے نزول پر تو آپ نے ابی کو کہا ہے کہ مجھے اللہ نے کہا ہے کہ یہ پڑھے اور تو سن. کہا میرا نام لے لیا؟ کہا آپ کا نام لے لیا. تو حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور کہا اللہ اکبر، اللہ نے عرش کے اوپر میرا ذکر فرما لیا. آپ نے کہا امین هذه الامة ابو عبیدہ بن الجراح، اس امت کا سب سے بڑا امانت دار ابو عبیدہ ہے. آپ نے کہا علم الحلال اور حرام کا ماہر زید بن ثابت ہے. ان تمام لوگوں کے ہوتے ہوئے آپ کو اللہ فرماتے ہیں کہ نماز خود پڑھایا کرے. اندازہ لگایا کہ اللہ تعالیٰ کو امامت کتنا پسند ہے. آپ نے اس پر اخیر تک عمل کیا. نماز کے دوران آپ نے ابو بکر کو اشارہ کیا کہ پڑھائے. وہ آہستہ آہستہ پیچھے گئے اور آپ آگے آئے، مصلی کے اوپر بیٹھ گئے، بیٹھ کر پڑھا لی. نماز کے بعد آپ نے ابو بکر صدیق کو کہا، انہوں نے کہا ابن ابی قحافہ کو کوئی حق نہیں کہ نبی کی موجودگی میں امامت کرے. یہاں تک کہ جب پیغمبر کی وفات ہو گئی، آپ نے خود کہا تھا کہ میری وفات کے بعد تھوڑی دیر مجھے چھوڑ دو. نہلانے کفنانے کے بعد ملائکہ آئیں گے اور وہ جنازہ پڑھیں گے اور پھر تم لوگ آؤ. لیکن عجیب بات ہے کہ پیغمبر کے صحابہ میں سے کسی ایک کو یہ خیال بھی نہیں آیا کہ امامت کوئی کر لے. امامت وہی اذا کنت فیہم فاقمت لہم الصلاۃ، آپ موجود ہیں تو بس آپ ہی امام ہیں، حیا میتا، اس دنیا میں بھی اور اس آخرت میں بھی. اب انسان کی زندگی کے دو حصے ہیں. ایک حصے میں وہ ارکان ادا کرتا ہے،
دوسرے حصے میں پھر ارکان کی ادائیگی مشکل ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ ایک ایسا شخص جس کو ضرورت نہیں تھی اور اس نے سامنے تکیہ رکھا تھا یا لکڑی رکھی تھی، آپ نے منع کیا، لیکن ام سلمہ کو دیکھا کہ وہ بہت بیمار تھی اور جب تک سامنے کوئی چیز نہ ہو وہ سجدہ نہیں کر سکتی تھی، آپ نے اس کو اجازت دے دی اور فقہاء نے اس پر عمل کر لیا۔ علامہ شامی نے کہا ہے کہ اگر امام بیمار ہو اور بیماری کے عالم میں اس سامنے کوئی لکڑی یا میز یا کوئی چیز رکھے اور اس پر سجدہ کرے تو یہ سجدہ زمین پر ہے، یہاں تک کہ اس کے پیچھے صحت مند لوگ نماز پڑھ سکتے۔ فتاوی شام جلد اول صفحہ 112 اور تمام معتبرات میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ میں بھی ایک حد تک نیچے اترتا تھا، لیکن جب دیکھا کہ دشوار ہو گیا اور نیچے سے پھر اوپر آنا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، بے آبروئی اور بے عزتی کا اندیشہ تھا، تو میں نے بھی بامر مجبوری ام سلمہ کی حدیث پر عمل کر کے سامنے کوئی چیز رکھی اور اب اس پر نماز پڑھاتا ہوں بغیر کراہیت کے۔ یہ نماز درست اور صحیح ہے۔ وسوسوں والے خناس اور حاسدین کی باتوں پر توجہ نہ دی جائے، وہ ہمیشہ حق کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس طرح وہ دشمن خدا اور رسول بنتے ہیں۔ اس لیے آخری صورتوں میں ایک صورت کے اندر حواست سے پناہ مانگی گئی اور دوسری صورت میں وساوس سے پناہ مانگی گئی۔ ایک مسئلہ آدمی سمجھنا چاہتا ہے، وہ نہ حاسد ہے اور نہ وساوس ہے، وہ طالب علم ہے، وہ اہل حق ہے، لیکن ایک شخص جو حسد کے بنا پر اور خناس بن کے وسوسے ڈالتا ہے، قرآن پاک نے آخری 2 صورتوں میں اس کی مذمت کی اور قرآن پر ایمان رکھنے والوں کو کہا کہ ہمیشہ کے لیے اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ ایک مسئلہ تو یہ تھا کہ امام مجبوری کے پیش نظر اگر سامنے کوئی چیز رکھے اور وہ چیز زمین سے متصل ہو تو فما یکون متصلا بالارض یکون کالارض فتصح الصلاة خلفه صلاة القائمین۔ پیچھے صحت مندوں کی نماز اس کے پیچھے بالکل درست اور صحیح ہے۔ اس وقت اسی پر فتویٰ ہے پورے عالم کا۔ ایک یہ مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں نہیں پوری دنیا میں جو وبا آئی ہے، کورونا وائرس، خطرناک قسم کے جراثیم ہیں جو مختلف طریقوں سے پھیلتے ہیں، قوم بڑی نادان ہے، وہ نہ پرہیز کرتی ہے نہ خیال رکھتی ہے۔ اس دن ہمارے گھر میں 4 عورتیں آئی اور انہوں نے ہمارے گھر والوں اور بچیوں کو بڑے سینے ملائے اور ملے اور پتہ چلا کہ وہ 4 کورونا تھی۔ وہیں سے اٹھ کے آئی، گھر والی کو بعد میں خیال آیا۔ ظاہر بات ہے انسان کو مہمانداری کا بھی خیال کرنا ہے، اچھے اخلاق کا بھی مظاہرہ کرنا ہے، کیا کیا جائے۔ ہم سے لوگ ملنے آتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اتنے بازاروں میں پھرنے والا، دور و دراز سے آنے والا، خطرہ ہے کہ اس کے ساتھ جراثیم آ جائے، لیکن بہرحال اللہ پاک حافظ و ناصر معین و مددگار ہے۔ بہت عجیب بات ہے کہ وزیر اعظم بھی درد و غم کی تقریریں کرتے ہیں اور وہ ہمارا سندھی وزیر اعلیٰ شاہدولہ، وہ بھی مختلف ہیئتوں کے ساتھ اپنے آپ کو آگے کرتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ وہ 8 ارب راشن کس کو دیا ہے،
اور ایک شخص انہوں نے کام نے ایسے دیا کہ پتہ نہ چلے. اس نے کہا جس کو دیا ہے اس کو ہی پتہ چلا ہے نہیں، نبی دیے ہی نہیں. ایسے حالات میں جب لوگوں کو موت سر پر منڈلا رہی ہے اور ہر انسان خطرے میں ہے، بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ موجودہ انسانیت پوری کی پوری اس طرح گزر جائے گی. اللہ خیر فرمائے، حفاظت فرمائے، اپنے خاص قدرت کاملہ سے اس وبا اور مصیبت کو ختم کرے. تو مختلف تدابیر بھی بتائے کہ ماسک باندھے اور صابن سے 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھوئے اور بار بار دھوئے. اور ایسا کرے اور ایسا کرے اور ایسا کرے. لیکن افسوس، صد افسوس کہ پورے ملک کی انتظامیہ میں کوئی ایسا افسر اور وزیر نہ ہے جو لوگوں سے کہہ کہ توبہ استغفار کرو. اور بڑے بڑے شاہراہوں پر بھینسیں، گائے اور اونٹ کٹواؤ. خدا کی قسم اس قسم کی عالمی بیماری عالمی صدقات کے بغیر واپس ہونا آسان کام نہیں. ہماری ہمتیں بہت پست ہو گئی. جن کے پاس دولت بھی ہے، بینک بھرے ہوئے ہیں، لیکن ان کو یہ خیال نہیں ہے کہ شاید چند مہینے میں وہ بما آل و اولاد کے کسی نہ کسی طرح اس بیماری سے رخصت ہو جائے اگر وقت پر صدقہ کیا جائے. اتنی گائے کٹواؤ اور اتنی بھینسیں اور اونٹ اور بکرے اور مینڈے کہ اللہ رب العالمین کو رحم آ جائے، رحم آ جائے. سارا بی بی نے ایک موقع پر ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ آپ کی دعا اس لیے قبول ہوتی ہے کہ آپ صدقات بہت زیادہ کرتے ہیں، پورے ریوڑ کٹواتے ہیں. اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ آپ نے اپنے بیٹے اسماعیل کو کعبہ کے جوار میں ذبح کے لیے پیش کیا. اللہ نے اس کے بدلے میں جنت سے مینڈا بھیجا اور قیامت تک قربانی رائج ہو گئی. اسی طرح حضرت اسحاق کو القدس میں آپ نے ذبح کے لیے پیش کیا، اس کے بدلے میں بھی جنتی مینڈا آیا تھا. لیکن یہود بدچلن اور بدعمل قوم ہے، انہوں نے اس کا اتباع نہیں کیا تو وہ روایت غائب ہو گئی اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں، صرف محدثین کبار کو پتہ ہے. اور ہماری امت محمدیہ، ان کو عمل کا جوش تھا، پیغمبر پر اعتماد تھا، شریعت کے وفادار تھے، اللہ کے احکام کے لیے ہر وقت تیار تھے. انہوں نے اس وقت سے لے کے آج تک پورے عالم میں قربانیاں کی. تو اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اور ان کے بدلے میں قربانی زندہ تابندہ رہی. الحمدللہ. یہ قربانی عجیب ہے. کہتے ہیں یہ گناہ کو بھی معاف کرتا ہے اور یہ بلاؤں کو بھی ٹالتا ہے اور فقر کو دور کرتا ہے. مجھے یاد ہے کہ ہم چھوٹے تھے، قربانی گائے کا ایک حصہ 7 روپے کا تھا، 49 روپے کی گائے کٹتی تھی. لیکن ہمارے گھر قربانی نہیں ہوتی تھی اور بندوقیں کئی پڑی تھی اور ہر چیز موجود تھی، قربانی نہیں. مولوی صاحبان بھی وہاں کم سچ بولتے. میں نے والدین کو راضی کیا لیکن وہ راضی نہیں ہوئے، تو میں نے سال بھر کے اپنے اخراجات میں سے 7 روپے اکٹھے کیے تھے، وہ میں نے ایک جگہ داخل کیے اور انہوں نے مجھے قربانی میں شریک کیا اور وہ قربانی ہو گئی اور میں گھر لے آیا. آپ یقین کریں کہ اگلے سال والد صاحب نے پورے اپنے گھر کی پلی ہوئی بچڑی کاٹی، کسی کو شریک نہیں کرنے، بس ہم صحیح مخبل آ رہا تھا.
اور پھر اس کے بعد ہمیشہ قربانی کی توفیق رہی۔ تو علماء کہتے ہیں کہ غربت دور کرنے کے لیے، افلاس دور کرنے کے لیے، بلاؤں کو ٹالنے کے لیے، مصائب و شدائد کو کم کرنے، ختم کرنے کے لیے بھی توبہ و استغفار، قسم قسم کی نمازیں، صلاۃ الحاجات، صلاۃ دفع بلا، صلاۃ نیل المرام، قیام اللیل، تہجد، اشراق، چاش، اوابین، قبلیہ، بادیہ، یہ تمام کام ہے مسلمان کا۔ یہ نہیں کہتے ہمارے وزیر اعظم لالا، اور نہ اس کو پاک بی بی کہتی ہے کہ لوگوں کو کہو کہ جو نمازی نہیں پڑھتے تھے وہ نمازی بن جائیں، اور جن کے گھروں میں پردہ نہیں ہے وہ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کا حجاب کروائیں، اور جن کی داڑیاں نہیں ہے وہ سنت داڑیاں رکھے۔ صرف ماسک پہننے سے اور دستانے پہننے سے اگر بچ سکتے تھے تو وہ ہراول دستہ، وہ قیمتی افراد، ڈاکٹر صاحبان جو لائن سے مر رہے ہیں، وہ بچ جاتے ہیں۔ وہ تو دنیا کو احتیاط سکھاتے ہیں، وہ خود کیوں نہیں کریں گے، لیکن موت کا ایک دن معین ہے اور رات بھر نیند کیوں نہیں آتی۔ ایک ہی دستور ہے اور وہ ہے الصدقۃ رد البلا۔ اتنے صدقات دو اور اتنا مال خرچ کرو کہ دل دکھے، فکر پیدا ہو جائے کہ ہم خود کیا کریں گے، اتنا خرچ کرو۔ اللہ کا شکر ہے دینی ادارے ہیں، مسافرین طلباء ہے۔ حدیث میں اکلت طعامکم الابرار، آپ کی چیزیں نیک لوگ استعمال کریں۔ کووں کو پانی رکھنا اور دانہ ڈالنا حرام ناجائز۔ پیغمبر کہتے ہیں 5 جانور ایسے ہیں کہ حد درجے شرارتی ہے، ایک کوا، دوسرا چیل، تیسرا چوہا، چوتھا سام، پانچواں بچو سے چل لے تاکہ انہیں کرونا نہ ہوتا۔ خمس من الفواسق، 5 جانور بڑے شرارتی ہیں، الغراب کوا، والہدیات اور چھیل، والفارہ اور چوہا، والحیہ اور سانپ، والاقرب اور بچھو۔ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اس پر زیادت بھی ہو سکتی ہے، جیسے ناکارہ قسم کے کیڑے ہیں اور بڑی بلائیں ہیں۔ امام اعظم کہتے ہیں کہ یہ 5 پر حصر نہیں ہے، یہ 5 تو عموماً ہے ہی ہے، اس کے علاوہ بھی ایسے جانور ہو سکتے ہیں جو انسان کو تکلیف دے، اس کو بھی مارنا ضروری ہے۔ اور پیغمبر کہتے ہیں اس کو حرم میں بھی مارو، جو مارنا منع ہے، بال توڑنا منع ہے، ناخن کاٹنا منع ہے، اس کو مارو، یہ بہت شیطان جانور ہے۔ سننے میں آیا ہے لوگ کووں کے خوراک کا انتظام کرتے ہیں، ان کو پانی رکھتے ہیں، اور تمہیں کچھ شرم و حیا کرو ہے تو اپنے نبی اور رسول سے دشمنی کرتا ہے۔ آپ کا فرض ہے کہ لوگوں کو تنخواہ پہ رکھے اور ان کو کہے کہ جہاں کہیں کوا نظر آئے گرز مارو اسے۔ یہاں تک کہ کراچی شہر میں کوئی کوا نظر نہ آئے، ہم نے یہاں اپنے ادارے میں کوا مار مہم رکھا ہے، 1-2 آدمیوں کو میں نے تنخواہ پہ رکھا ہے، اب وہ کووں کو نہیں چھوڑتے، اگر جو بڑے شیطان ہیں آ جاتے ہیں کہیں سے۔ حضرت مولانا تقی صاحب دامت برکاتہم پر جب خطرناک حملہ ہوا تھا، لوگ ملنے آتے تھے، مولانا جس دن مغرب پڑھانے جا رہے تھے تو ان کے اوپر کووں کا پورا غول تھا۔ میں نے کہا دیکھو اتنے بڑے شیخ الاسلام ہے اور حرام کو حلال کرنے کا امام ہے،
بینک جیسے سودی نظام کو اسلامی بینک بنانے والا ہے، لیکن اس کو اس حدیث کا پتہ نہیں کہ پیغمبر کہتے ہیں خمس من الفواسق، 5 جانور بڑے شریر ہیں، یقتلن فی الحل والحرم، حرم میں بھی ملے تو مارو اور باہر بھی مارو، الغراب کوا والہدیات اور چیل، والفارہ اور چوہا، والحیہ اور سام، والاقرب اور بچھو۔ مولانا کو چاہیے کہ وہ جو بینکوں سے پیسے ملتے ہیں اس کے بڑے بڑے لوگ رکھے اور ان کو بندوق دے، اور دارالعلوم کے حدود سے اور گلی اور کوچوں سے اور اس فضا سے ہر طرح کے کووں کو مار ڈالے تاکہ پیغمبر کی اطاعت ہو جائے اور آپ کی روح مبارک خوش ہو جائے۔ یہ مسائل عام طور پر بیان نہیں ہوتے تو لوگ لا علم ہیں، اور یہ بہت ضروری مسائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے عاجز اور فقیر کو توفیق دے۔ کوشش کرتا ہوں کہ ہر طرح مسائل تفصیل کے ساتھ بیان ہو جائے، اور آپ کو توفیق دے کہ آپ شوق و ذوق سے آئے اور سنیں، اور پھر توفیق دے عمل کی۔ ایک زمانے میں پورے ملک کے اندر ہندوستان کے طول اور عرض میں قحط سالی تھی، اس کا تذکرہ مولانا محمد میاں نے علماء ہند کی شاندار ماضی میں بھی کیا ہے، اور ایک انگریز رائٹر نے روشن ہندوستان میں بھی کیا ہے۔ اور نزلۃ الخواطر میں ڈاکٹر سید عبدالحی علی میاں کے والد نے بھی تذکرہ کیا ہے، اور پشتو کی مشہور کتاب در شہوار میں بھی موجود ہے۔ اتنی بڑی قحط سالی تھی کہ لوگ ایک دوسرے کو کھانے کے لیے تیار تھے، کیونکہ فصلیں ہوئی نہیں، بارشیں نہیں تھی، چشمے سوکھ گئے، نہریں بند ہو گئی، بڑے بڑے دریا ختم ہو گئے۔ تو بزرگان دین میں سے ایک سواد بابا جی تھے جو بہت بڑے اولیاء اللہ تھے، اور انہوں نے اپنی پگڑی سواد کے راستے میں رکھی تھی اور فرمایا انگریز اس کو عبور کر کے آئے۔ انگریز اپنے 170 سال میں اس پگڑی پر قدم رکھ کے آگے نہیں جا سکتا۔ ان کی خدمت میں لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ بارشیں نہیں ہیں، ہم بہت پریشان ہیں۔ چنانچہ بابا جی نے کہا کہ ہم نے تو بہت دعائیں کی، ہر وقت کرتے، ہماری نہیں چلتی، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ناراض ہے جیسے اس وقت نظر آ رہا ہے۔ بالکل مولوی اور ولی اور طالب اور عام اور خاص اور نمازی اور تبلیغی اور سب کے سب خالی ہو چکے ہیں۔ تو وہ لوگ رونے لگے اور انہوں نے کہا اب ہم کہاں جائیں، ہمارے تمام جانور مر گئے، اب چھوٹے چھوٹے بچے فوت ہو رہے ہیں۔ سواد بابا جی جب بہت تنگ آئے تو انہوں نے کہا پشاور کے اندر ایک غوث اور قطب ہے، لیکن اس نے اپنے اوپر دوپٹہ ڈالا ہے اور کانوں کے اندر مرکیاں ہیں اور ناک میں نتنا ہے، اتنا بڑا پیغوان ہے چور ہے، تاکہ لوگ پہچانے نہیں، کسی طرح اس کو راضی کرو۔ وہ کہے کہ یا اللہ بارش برساؤ، یا اللہ اس وبا کو دور فرما۔ اس زمانے میں پشاور اتنا بڑا شہر نہیں تھا، ایک قصبہ تھا، بھاری بھر کا گاؤں تھا۔ لوگ آئے اور تلاش کے بعد اس کو وہ شخص ملا، اس نے کہا ہم خواجہ سراؤں کا کیا کام ہے دعاؤں سے بھائی، اور دنیا ختم ہو گئی کہ میرے پیچھے آ گئے۔
لوگوں نے کہا سواد بابا جی نے بھیجا ہے. اس نے کہا سواد بابا جی کو کیا حق ہے لوگوں کا پردہ اٹھانے کا. اور اس کے پاس ایک طبلہ تھا تمبل. وہ طبلہ اٹھایا اور بجانے لگا اور کہنے لگا اسے راکھیل کچی وریگی ورنہ دنیاس چار گل بتانے وڑے کما. وہ اب برسانا پڑے گا آپ کو ورنہ یہ جو آپ کی محبت میں نے نتنا ڈالا ہے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دوں گی. چنانچہ بادل آئے اور بارش شروع ہو گئی. 27 دن تک مسلسل بارش ہوئی. برما اور رنگون سے کاشغر و غزنی تک پوری دنیا پر بارش تھی. یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی نے ایک یہودیہ کو مارا تھا اور اس کے دانت ٹوٹ گئے تھے. پیغمبر کی خدمت میں کیس پیش ہوا. آپ نے مدعی و مدعا علیہ کو سنا اور اخیری فیصلہ دیا کہ اگر وہ لوگ معاف نہ کرے تو انس کی جو پھوپھی ہے اس کے دانت توڑے جائیں گے. حضرت انس کے چچا تھے نظر ابن انس، وہ رو پڑے اور اس نے کہا میری بہن کے دانت نہ توڑے. آپ نے کہا آرام سے رہو، کتاب اللہ قرآن میں ہے والسن بالسن، دانت کے بدلے میں دانت. یہ کہنا ہی تھا کہ جبریل آئے اور انہوں نے کہا اب پتہ کرے شاید معاف کر رہے ہو. اب جب ان مخالفین سے پوچھا انہوں نے کہا چلو تاوان دے دو. آپ نے کہا رب اشعث اغبر، کتنے پراگندہ بال بکر حال ہے. لو حلف علی اللہ لا برہم، جو وہ کہے اللہ وہی کرتا ہے. حیرانگی کیا آپ نے. یہ جرگے تو ہو چکے تھے، منت سماجتیں مکمل ہو گئی تھی، لیکن جب نظر ابن انس نے کہا کہ میری بہن کے دانت نہ توڑے تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ان لوگوں نے معاف کر دیا. تو ایسے کامل و اکمل اولیاء کی ضرورت ہے، اللہ کے نیک بندوں کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی نیکیوں کو سامنے کرے. میں مکہ مکرمہ میں ٹھہرا ہوا تھا آج سے 20-30 سال پہلے، اور بالکل بارش نہیں تھی اور ہر طرف صلاۃ استسقاء ہر امام پڑھا رہا تھا، لیکن بالکل ایک قطرہ بارش کا نہیں گر رہا تھا. اتنے میں وہ بڑے امام جو تھے حضرت سبیل، عبداللہ ابن سبیل، وہ سفر سے واپس آئے اور عشاء کی نماز میں آگے ہو گئے اور اس نے خالی نماز پڑھائی اور اس کے وہ خاص انداز تھا تین وزیتون وطور سینے. بس سورۃ والتین شروع ہو گئی اور کڑسار سے بارش ہو گئی. تمام جزیرہ پانی میں ڈوب گیا. کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل دھڑکتے ہیں، کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے. خدائے ایسے کاملین متوجہ فرما یا اللہ ہم جیسے عاجز کمزور ناتوان اور معذوروں کی درد دل سوز جگر کی دعا قبول فرما. اور یہ وبا جو عالم اور پاکستان کو لپیٹ میں لے رہی ہے ایسے جلدی ختم فرما. اللہ اکبر. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. گفتائی او گفتائی اللہ بود اور گرتے الحلقوں میں عبداللہ بود. اللہ بہت جلدی امت کو معاف فرمائے، پورے عالم کو معاف فرمائے.
اور یہ زہریلی وبا، یہ موذی مرض، یہ متعدی تباہی کورونا وائرس یا وبا کی شکل میں جو مسلط ہے، خدا ہے اس کو جلدی ختم فرما۔ وبہذا القدر نکتفی اليوم وللہ الحمد اول وآخر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو سوالات کے لیے اور جوابات سننے کے لیے آگے بڑھتے ہیں وہ نمازیوں کا پورا خیال رکھیں، ہاں بلکہ اپنی جگہ پر بیٹھے رہے، ہاں یہ بھی صحیح ہے، کرونا وائرس کا خیال رکھیں اور فاصلہ بیچ میں ہمیشہ رکھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہمیں، آل و اولاد کو، دوست و احباب کو، پورے عالم کے کلمہ گو مسلمانوں کو، عالم انسانیت کو اس موذی مرض اور بلا سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حضرت نوح جیسے عمر عطا فرمائے۔ مثلا یہ پوچھنے سے کہ اگر کوئی شخص ایک عالم کی وجہ سے تمام علماء کو گالیاں دیتا ہے اور سنت رسول، امامہ اور پگڑی کو بھی، تو یہ بدقسمت آدمی ہے جو اس طرح زیادتی کرتا ہے۔ کسی ایک عالم سے اختلاف ہو سکتا ہے، تمام علماء دین سے نہیں۔ وہ دین کے ستون ہیں اور پیغمبر کے لوگ ہیں۔ شاہ عبدالعزیز نے فتاوی عزیزیہ میں اور مولانا اشرف علی نے امداد الفتاوی میں لکھا ہے کہ اہانت العلماء کفر، علماء کی ایسی بے ادبی و گستاخی کرنے والا کافر ہوگا۔ آپ سے عرض ہے کہ جو ہمارے نبی نے فرمایا کہ یہ کوئی ہمارے ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی، نہیں، آپ نے یہ بھی کہا اور یہ بھی کہا کہ انت مسکون، آپ کو زکام ہے اور خیال رکھو۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جس سرزمین میں تم ہو اور وہاں طاعون پھیلے، باہر نہ جانا، اور جب کہیں پھیل چکا ہو تو تم وہاں داخل نہ ہونا۔ شاہ ولی اللہ نے مستقل کتاب لکھی ہے کہ بعض بیماریاں متعدی ہے، بعض غیر متعدی ہے۔ کیا مساجد میں جہاں ہم اللہ سے رحمت کی دعا مانگتے ہیں وہاں پر منہ پر ماسک باندھنا کوئی حرج نہیں؟ ہم اللہ سے دعا بھی مانگتے ہیں، سر پہ ٹوپی بھی رکھتے ہیں، ہم اللہ کی رحمت بھی مانگتے ہیں، پگڑیاں بھی باندھتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ ماسک ایک طریقہ ہے پہننا اور اس سے بچت ہوتی ہے، اچھی بات۔ کیا وتر ادا کرنے کے بعد قضا نماز تہجد کی نیت سے کر سکتے؟ جی ہاں، کر سکتے۔ روایات میں پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد واجب تھی، آپ وتر کے بعد بھی تہجد پڑھتے تھے۔ وتر کے بعد تہجد ثابت نہیں ہے آپ سے، یہ غلط لکھا ہے۔ ہاں، تہجد آپ پر فرض تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بما اہل خانہ اور نور نظر کے حوائج سے مستغنی فرمائے بندہ خدا کے لیے، اور اپنی صحت اور پریشانیوں کے قائمہ کے لیے اللہ آمین۔ جو بھی تم نے لکھا ہے کچھ سمجھ آیا کچھ نہیں، سب پر آمین۔ آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ محمد سمور نام رکھنا کیسا ہے؟ سمور تیمور ہوگا، تیمور نام مناسب ہے، زورور کو کہتے ہیں، تیمور لنگ۔ ٹی شرٹ میں نماز ہو جاتی؟ جی ہو جاتی۔ بغیر وضو کے زبانی قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہمت نہ ہو تو اور 4 رکعت کی فرض نماز تو 2 رکعت بیٹھ کر 2 کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ جس فیکٹری میں کام کرتا ہوں وہاں کے مالکان فاصلے سے ہی جماعت کرواتے ہیں، علاوہ مسجد فاصلے سے جماعت کروا سکتے، کہہ سکتے، درست ہے۔ ہم خود اعلان کرتے کہ فاصلے سے کھڑا ہو۔
ڈاکٹر محمد ہمایوں کڑوا کے والد کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور ڈاکٹر صاحب اور ان کے سارے خاندان کو صبر جمیل و اجر جزیل دے، اور اس عظیم سانحہ پر ڈاکٹر صاحب اور ان کے جملہ سوگواروں کو، غمزدوں کو ہمیشہ کے لیے صبر و استقامت، قناعت اور شکر نصیب کرے. پچھلے دن سوال جواب کی نشست میں آپ نے امام کا کرسی پر بیٹھ کر سجدے کے لیے سامنے کوئی چیز رکھ کے صحت کا فتویٰ دیا. اس پر آپ نے حوالے بھی پیش کیے، جبکہ میں نے تمام کتابوں کو لفظ بلفظ مطالعہ کیا. ان میں صرف منفرد نماز کا ذکر تھا، امام کا ذکر نہیں. آپ نے کون سی کتاب دیکھی؟ شرم تم کو مگر نہیں فتاوی شام جلد اول صفحہ 112 صلاۃ المریض میں لکھا ہے کہ امام سامنے کوئی چیز رکھ کے اس پر سجدہ کرے. یہ سجدہ زمین پر سجدہ ہے، یہاں تک کہ اس کے پیچھے صحت مندوں کی نماز درست اور صحیح ہے. یہ منفرد ہے جن کے پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں؟ یہ تو امام کا مسئلہ ہے. آپ جب چاہے تشریف لائے، میرے سامنے شامی رکھی ہے، ایک لمحے میں دکھا دوں. بعض لوگ سر سید احمد خان کے عقائد نظریات پر نکتہ چینی کرتے ہیں. تفسیر حقانی کے مقدمے میں لکھا ہے کہ سر سید احمد خان کے وقت کے علماء نے اس کی تکفیر کی تھی. مولانا مودودی کی تصنیف قادیانی مسئلے کے بارے میں کیسا ہے؟ میں نے نہیں دیکھی، اچھی ہوگی. مولانا کی اور کتابیں خطرناک ہیں. جی الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ ڈاکٹر محمد ہمایوں صاحب کے والد کی بخشش فرمائے. اللہ تعالیٰ پورے عالم کے مسلمانوں کی جو فوت ہوئے مغفرت فرمائے. ہمارے محلے میں بٹ صاحبان کے گھرانے میں جو فرد فوت ہوا، اللہ اس کی بخشش فرمائے، صبر و اجر عطا فرمائے. تمام نمازیوں کو، اہل شہر کو، اہل ملک کو، اہل عالم کو وبا سے نجات عطا فرمائے. صلی اللہ